بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد عبدالغفار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے جب حضرت صاحب دے نال مولوی عبد المالک اور میں سفر جنال حاصل ایک نے انہیں کو فرمایا نے ونجو نوے کپڑے تے نوی جتی گھنو میری طرف اشارہ کرتے فرمایا نے یہ فقیر کو پویسو جب مولوی صاحب کپڑے گھنتے آئے تو میں کو پوائے نہیں کوئی دیر پاور دے بعد میں ادبن اتارتے رکھ دیتا ہوں فرمایا کپڑے آپ کو خلافت کی خوشخبری دینے پہ ہیں بولا آتے کشتی تے سوار تھے لوگوں نے آپ کو عرض کی تھی ایک دفعہ سامنے بارش نہیں تھی نہ دریا چ موج آئی ہے لوگ اور جانور کچے دے مردے پہ دعا فرماؤ بارش تھی ہوئی حضرت پیر فضل نے رحمت اللہ علیہ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھایا تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع تھی گئی جب آپ دوسری دفعہ پہنچن تو آپ گھوڑے تے سوار ہیں تے گوڑے تک پانی تھی گیا ہوں علاقے سارے باہر چلتے ہیں نماز اثر تے کچے کے باہر ہے کہ وسیع چاہیں فرمایا اتنا آپ دا کچھ واقف ہے ان کی ضرورت دے وقت سوال کرنا جائز ہے اور کتی فکر تو کوئی نہیں البتہ معلوم ہے کہ ذات دے موچی ہیں بڑے نب عوالد تھی کہ نوجوان باہر آیا بڑے اخلاق نہ ملا حضرت صاحب سے اپنا گھر خالی کروایا مرغی ذبح کرتے کھانا کھوایا آپ نے کھانا تو نہیں کھادا سب کوئی اجازت دے دیتی نہیں اصل ترائے ہاسے ایک یہ فقیر کون حضرت پیر محمد عبدالغفار رحمۃ اللہ دوجا مولانا عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ تیجا حافظ کریم بخش چار کھڈے رکھ لیتے گئے میں تو شروع کرنے الگ سماجی عادت تھی پیر کوشی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا چار پائی میری چار پائی دے نال ملاتے رکھو میں چادر پہنا دل خیال ہے نیندر کہیں چادر کھولنا ونجے بے ادبی نہ تھی بہتر نظر نہ کرا رات تک کافی حصہ جاگتا رہا آخر تھکن دے بعد تھوڑی نظر آ گئی جب بیدار تھا تو دیکھا حضرت پیر فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ دعا پہ مانگتے اللہ وال نظر آ گئی وال جاگا دیکھا آپ دعا پہ مانگتے آخر آپ ساری رات دعا مشہور ہیں وہ سفر کے واپس آئے آپ گھوڑے کے سوار ہیں اچانک آپ حال تاری تھے آپ جا کے باندھا ہو گئے گھوڑے کا لگام ہاتھ تک چھٹ گئے حضرت پیر فضل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دا حال کریں آپ تے تھیندا ہا اور حکم فرمائے کو اللہ کی طرف تو سترہ کو خلافت دیون دا حکم تھے بل اسطرے کو خلافت دی اجازت فرمائی وہ انجا وقت جب فتنے اندھیری رات دے طرح پھیل چکے ہیں حق کو حق ناک کو حق سمجھنے کوئی جاندہ فسق فجور عام تھی گیا وارثان محراب و ممبر تھکے اور مسافر دی طرح لوگ گنے نا امید تھی چکے ہیں یہ جب تر حالات میں قادر کریم نے بانے تر رحم کرم کرتے پیر مٹھا سی محبوب کو مسلم مرشد مربی بناتے بھیجا آپ فضلی فیض شیرین ساگر کو لو جام بھر بھرتے پیاسے کو پلاون لگے آپ ہی سرزمین تے حق اور سجدہ اجالا بنتے آئے آپ نے عقائد اہل سنت حنفی مذہب مجددی مسلک تھے لوگوں کو چلاتے دکھائے آپ دی نظر فیض اثر آئی آپ نہ صرف ولی اللہ ہیں لیکن ولی گھر بھی ہیں اللہ قرب الہی دے نال دور پہ ہیں ہزارے کو ولی اللہ عارف اللہ بنا گئے آپ سلف سال ہندی عملی تصویر ہیں خلف دے واسطے محبت اور معرفت دی تنویر ہیں کون حضرت پیر محمد عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ آپ دی اخلاق کے کریمانہ ہن تبلیغ حکیمانہ ہی ہر فرقے لا آپ کو آتے مستفید سیندہ پیر و مرشد کے نجات ملان دے بعد آپ نے اللہ دی مخلوق دی تربیت اصلاح دا بیڑا اٹھائے بلکہ آپ نے زندہ مقصد ہی تبلیغ دین بڑھا لیتے دین رات ہی کمش مصروف عمرین گاؤں شہر کوئی جگہ نہیں چھوڑی جتنا آپ نے تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھنا ہو
اللہ دی مخلوق کو اللہ دے احکام سرندے رہے فیض محمدی دے نال لوگوں دے دل کو منور کرندے رہے دور دراز سفر دے علاوہ مختلف مقامات تے آپ نے لوگوں کی تربیت تعلیم واسطے 17 روحانی مراکز اور اصلاحی خان کہیں قائم کیتے ہیں سیاحت عقائد رجوع اللہ عشق رسول فکر آخرت اور حقوق العباد آپ دے تبلیغ دے بنیادی عناصر ہیں آپ قافلہ شاک دے ہنسی ہوتی خان ہیں قادر کریم نے آپ دی آواز انجا اثر رکھا جو سندا متاثر تھی ہوندا آپ دی صورت وچ سانے قدرت نے ایو جا محبت دا رنگ بھریا جو ڈہدا عاشق بندا آپ اپنے آبائی علاقے کو دین دا درد گھنتے روانہ تھین جتے جتا قدم رکھ دے گن مشق دے من وہیں دے گن لوگ آپ دے پیچھے چل دے رہن سینکڑوں کیا ہزارہ کنے لکھیں دا قافلہ بن گئے میں تنہائی چلا جانب منزل فقط لوگ ملتے گئے کارواں بن گیا مراکز غفاری نمبر 1 لنگر شریف اے او بستی ہے جتا آپ دی ولادت باسعادت تھی ہے ضلع ملتان تحصیل جلال پور پیر والے چند کلومیٹر دے فاصلے تے جنوب مغرب وچ یہ جگہ واقع ہے اتھا آپ دا بچپن گزرے تعلیمی تربیت دے مراحل طے تھن خواجہ پیر فتح محمد رحمت اللہ علیہ جو قادری سلسلے بزرگن قادری فیوزات حاصل کیتن این وسیع رہن دے دوران پیر قریشی رحمت اللہ دے نال بیعت تھن روحانی مناظر طے کرتے اتھاؤ کر جماعتہ گھنتے پیر قریشی صاحب دے خدمت ویندے ہن اے وسیع آپ دے جنم دے نال تقریباً 150 سال پہلے آباد تھی ہے اور الحمدللہ اج بھی آباد ہے آپ دے وقتی مسجد اجل تک موجود ہے مسجد نال جنوب آپ دے والد ابو العلماء حضرت خواجہ یار محمد رحمت اللہ علیہ مزار مبارک ہے اندے نال آپ دا بھائی مولانا عبد الرحمن دی بھی مرکز ہے یہ بستی کے کلومیٹر دور شیخ اولیاء دے قبرستان میں آپ دے بندے بھائی استاد مولانا محمد اشرف اور مولانا عبدالستار عبدی نیندر وچ آرام فرما ہیں وہیں قبرستان وچ آپ دے گھراں دے کئی افراد جا مزار ہیں نمبر 2 بختیاری شریف موضع بختیاری اس شریف دے نال تحصیل احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور پنجاب این گاؤں میں آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا آپ دے فرزند دلبند حضرت خواجہ محمد خلیل الرحمن رحمت اللہ علیہ دی ولادت بھی این بستی تھی نمبر 3 ککسی شریف اس شریف کے 3 کلومیٹر دے فاصلے تے گاؤں ککسی واقع ہے تحصیل احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور آپ نے خلافت ملن کے پہلے سکونت اختیار کی تھی تحصیل علم دی دستار فضیلت حاصل کرنے بعد آپ نے وسیع عرصے واسطے قرآن شریف حدیث دا درس بھی دیتا ہے جتوں کہ جماعتہ گھنٹے پیر قریش صاحب کو ویندے ہیں اور ان بستی حکمت پیر قریشی رحمت اللہ علیہ گئی نمبر 4 بوبک ضلع بہاولپور تحصیل احمد شریف احمد پور شرقیہ ضلع موضع بوبک یہ بستی بھی احمد پور شرقیہ شہر سے مشرق تقریباً 1.5 میل دے فاصلے تھے آپ کچھ عرصہ اتنا رہ بھی ہیں اور درس و تدریس بھی لیندے ہیں نمبر 5 محراب والا یہ مرکز ضلع بہاولپور تحصیل احمد پور شرقیہ دے مشرق چند کلومیٹر دے فاصلے سے واقع ہے اتنا آپ کچھ عرصے جواب سے درس و تدریس سے مصروف رہیں ان دوران آپ کو پیر قریشی رحمت اللہ علیہ کو خلافت بھی عطا کی تھی ہے اور آپ ہمتن دین دی تبلیغ مصروف عمل ہو گئے خلافت ملن دے نال ہی آپ دی آواز اور انداز انقلاب برپا ہو گئے آپ جتنا بھی تشریف گھن گئے لوگوں نے زبردست دینی روحانی خلاف انقلاب آنے دے گئے آپ دی فیضان نظر فیضان صحبت کو ہزارہ دل آباد نور ہدایت کے منور تھیمن لگن فقرات وجدانی کیفیات تاری تھیمن لگن کچھ ذکر الہی اور عشق الہی مجنون مفتون تھی کچھ ذکر الہی پکانے مست بے خود تھی ونجن فقیر نے گھر گھر کر ذکر دی میٹھی آواز سننا چاہنے لگی ہے آپ غربت مسکین باوجود کئی کلو سوال نہ کریں ہن نہ کریں چندہ وصول کریں ہن بلکہ توکل اللہ کرتے دین دی مفت خدمت کریں ہن یعنی حضرت محمد عبدالغفار رحمت اللہ علیہ آپ دے حالات انشاءاللہ کچھ باقی ہیں کل پرسوں